بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدقت یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، جس میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر وقت آوازیں آ رہے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں پر معافی کی قلم پھیرانے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یعنی کہ ایک ایسا بھی موقع اور ایسا لمحہ بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب افطاری کرنے والا سامان افطار اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس انتظار میں ہوتا ہے کہ افطاری کا وقت ہو تو میں افطاری کروں، ہر چیز اس کے سامنے پڑی ہے، مگر طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود نہ وہ کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے، نہ وہ پینے کے لیے پانی اٹھاتا ہے، کوئی چیز، یعنی وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اور اللہ کے پیارے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا تابع ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرشتوں میں راضی ہو کر جو انعام اور خوش خبری اور جو اللہ رب العالمین اعزاز امت مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے، اس روزہ دار کو جو اعزاز عطا کرتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت روزے دار اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اور روزے دار کے درمیان کوئی کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں رہ جاتا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کرم اور فضل کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اعزاز امت مصطفیٰ کے علاوہ، روزے دار کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا۔ دیکھیے، اسی لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ راتیں، یہ دن بنائے تاکہ میرے محبوب علیہ السلام کی امتی مجھ سے توبہ کریں، مجھ سے استغفار کریں، مجھ سے معافی مانگیں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، توبہ کرو، الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس طرح توبہ کرو کہ تم توبہ کرنے والے اس اعتبار میں بن جاؤ کہ تمہاری وہ توبہ جو ہے آگے تمہارے لیے زاد راہ بن جائے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ایک جگہ مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اس طرح ڈرو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے پیار کرو، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فرامین کو مانو، اور اس کے پیارے محبوب رحمت عالم جان کائنات، ہم سب کے جان و ایمان کے مالک و وارث رسول جناب احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرو۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے میں توبہ و استغفار کے حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء جان کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، کل ابن آدم، ہر ابن آدم یعنی ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے، یعنی جو گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد اس پر توبہ کر لے، اس کو اس گناہ کے پر شرمندگی محسوس ہو اور وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، یا اللہ میں گناہ کر چکا، اب میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو آؤ میرے محبوب رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیر دولت پہ آ جاؤ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کر دیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکم فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر دیتا ہوں۔ امام اہل سنت نے اسی لیے تو کہا تھا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ۔ پھر یہ جب بات رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے کہ جب مجرم کو بلا لیا اور پھر اس کو خالی نہیں بھیجا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اس دروازے کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کوئی سائل آئے تو اسے خالی نہیں جانے دینا۔ تو جب بندہ مجرم ہو کر اپنے گناہوں پر معافی کا طلبگار ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف وہ توجہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پھر فرماتا ہے میرے محبوب میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا، آپ کی محبت کو دیکھتا ہوں۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب یہ گناہ کرتے ہیں تو چاہتا ہوں ان پر عذاب نازل کرو، مگر أَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب جب آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں تشریف فرما ہیں، تو پھر ان پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ آج اگر ہم اپنی طرف دیکھیں گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے زیادہ ہم گناہ کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارا حال قوم عاد و سمود جیسا نہیں کرتا۔ ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے پھر بھی اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تمہارے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اس بات کو دیکھیں کیا ہمارے کو چہرے خوبصورت ہیں، نہ کو ہمارا حسن زیادہ ہے، نہ ہی ہمارے کو اعمال زیادہ ہیں، کیا وجہ ہے جس پر ہمیں اتنا اعزاز ملتا ہے؟ کیا وجہ ہے اتنا بڑا انعام ہمیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے؟ وہ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم نے کلمہ حضور علیہ السلام کا پڑھ لیا ہے۔ تو میرے بھائی اس بات کو دیکھیں کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والا انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث میں جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ کون عبداللہ ابن مسعود؟ یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کا استاذ بنایا، جنہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان یا صاحب النعلین کے خوبصورت الفاظ سے پکارا کرتے تھے، خوبصورت القاب سے نوازا کرتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں عن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس پر صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ مجھے آئندہ گناہوں کی توفیق نہ دے، مجھے آئندہ گناہوں سے بچا لے، صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی مثال بیان فرمائی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی
اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بہت زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا وقت وصال قریب آتا ہے، مرنے کا وقت قریب آتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ اپنے سب بیٹوں کو بلا کے وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں، میرے جسم سے جان نکل جائے تو مجھے کفن دفن نہیں کرنا، مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری راکھ جو ہے اس کو پیس دینا، پیسنے کے بعد اس کو زمین پر پھیلا دینا، مجھے قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، وقت گزرتا گیا، جب وہ بندہ فوت ہوا بچوں نے اس کو جلا دیا، جلانے کے بعد اس کی راکھ جو ہے راکھ اس کو پیس کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوری زمین پر جہاں تک پہنچ سکتے تھے انہوں نے پھیلا دیا۔ اب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے پورے ذرات، جسم کے جہاں جہاں بھی ذرات پڑے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان سب کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ اجماعی معافی کا منہ ففعلتا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جب حکم دیا تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوا تو خلاق عالم نے ارشاد فرمایا تجھے اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا، کیوں تو نے یہ عمل کیا کہ میرا جسم سے جب جان نکل جائے تو اس وقت اس کو جلا دینا ہے، اس کو جلانے کے بعد پھر اس کے جو راکھ ہو اس کے بھی ذرے ذرے کر کے پھیلا دینے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ انسان شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نگاہیں جھکائے ہوئے عرض کرتا ہے مولا میں نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا کہ مجھے تیرا خوف تھا، یا اللہ میں تو اس سے ڈرتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جب یہ دیکھا کہ میرا بندہ اور میرے محبوب کا غلام ہو کر میرا بندہ ہو اور اس کو میرا اتنا خوف، اتنا ڈر ہے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کے اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، صدق دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کو معاف فرما دیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آج اگر ہم صدق دل سے توبہ کر لیں، آج ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، سبقت رحمتی علی غضبی، فرمایا میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے رمضان المبارک کے مقدس لمحات ہیں، رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں میں، رمضان المبارک کے خوبصورت لمحات میں ہمیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہمیں اکٹھی کرنی چاہیے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس موسم بہار میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں یہ دوبارہ رمضان کا مقدس مہینہ آئے یا نہ آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے تحفے پیش کریں، نوافل ادا کریں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اس وقت رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کوئی بندہ ایک نفل پڑھتا ہے تو اسے ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ امت مصطفیٰ کے لیے سب کچھ انعام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے انعام ہے۔ اس ہر رات اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے، اور پھر جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس پر کرم اور فضل کی بارشیں کر دیتا ہے، اپنے خوبصورت انداز میں اپنا آپ دکھا دیتا ہے، اپنی رحمت اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں میں، اس نیکیوں کے موسم بہار میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں، نیکیاں اکٹھی کریں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے ہمیں توبۃ نصوحا کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں، پتہ نہیں زندگی کے یہ لمحات دوبارہ آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔